بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ذکر کر رہے تھے ان لوگوں کا جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ان میں سب سے پہلا جس کا ذکر چل رہا تھا وہ شخص تھا طلحہ ازدی۔ مزید واقعات بیان کرتے ہیں۔ طلحہ ازدی کے بھائی کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ احکام الہی میں کسی بھی طرح کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کا یہ فیصلہ ہے تو ہمارا بھی یہ فیصلہ ہے۔ اگر تم لوگ زکوٰۃ میں سے اونٹ کی رسی بھی دینے سے انکار کرو گے تو میں جہاد کروں گا۔ یاد رکھو کہ زکوٰۃ دین کا ایک عام رکن ہے، لہذا کسی بھی رکن سے انکار کفر ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اسامہ کی روانگی کے بعد اکثر عرب عام اور خاص مرتد ہو گئے تھے۔ مسیلمہ اور طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کی جماعت اور طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ طے اور اسد نے طلحہ کا ساتھ دیا۔ اسی طرح بنو اشجع اور غطفان کے اکثر خاندانوں نے طلحہ کی بیعت کر لی۔ اہل حوازن ابھی متردد تھے مگر انہوں نے بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر ثقیف اور ان کے تابع قبائل اسلام پر قائم رہے، اور ان کی ہی ابتدا میں بنو جدیلہ اور بنو حجاز بھی اسلام پر قائم رہے۔ چنانچہ بنو سلیم کے خواص مرتد ہو چکے تھے۔ یمن یمامہ سے بھی فتنہ ارتداد کی خبریں آ رہی تھیں۔ حبال جو پیغام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دے کر گیا تھا وہ کوئی معمولی پیغام نہ تھا۔ آپ نے فی الفور مدینہ طیبہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کی تدبیر فرمائی۔ آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے بزرگوں کو اس اہم کام کے لیے مقرر فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اہل مدینہ کا اجلاس طلب فرمایا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ پورا ملک مرتد ہو چکا ہے۔ یہ لوگ آپ کی قلیل تعداد کو دیکھ گئے ہیں، وہ ضرور کسی بھی وقت مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوں گے۔ یاد رہے کہ دشمنوں کی سب سے قریبی جماعت صرف ایک منزل کے فاصلہ پر موجود ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی بدترین شرائط پر ان سے سمجھوتہ کر لیں، مگر ہم نے ان کی شرائط تسلیم نہیں کی۔ چنانچہ اب آپ لوگ مقابلہ کے لیے دل و جان سے تیار ہو جائیں۔ آپ کی اس تقریر نے اہل مدینہ میں گویا نئی قوت بھر ڈالی۔ اہل مدینہ نے مقدور بھر تیاری کر لی۔ ابھی فقط 3 راتیں ہی گزری تھیں کہ مرتدین نے رات کے وقت مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دی۔ اپنی ایک مسلح جماعت کو بطور احتیاط وہ لوگ ذی حصہ میں چھوڑ آئے تھے تاکہ بوقت ضرورت بطور کمک کام آئے، مگر انہیں اس وقت شدید حیرانی کا سامنا کرنا پڑا جب انہیں اہل مدینہ کی طرف سے مدافعت کا سامنا کرنا پڑا۔ مرتدین کے بھرپور حملہ کی اطلاع امیر المومنین تک پہنچائی گئی تو جواب آیا کہ اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے جمے رہو۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیا اور بھرپور طریقے سے جواب دینے کے لیے چل دیے۔ دشمن در حقیقت اس صورتحال کے لیے قطعاً تیار نہ تھا، وہ تو بس آسانی کے ساتھ مدینہ پر قبضہ کے لیے آئے تھے، مگر اس وقت انہیں پسپاؤ نہ پڑا۔ اسلامی فوج انہیں دھکیلتی ہوئی ذی حصہ تک لے گئی جہاں ان کی امدادی فوج موجود تھی۔ اب مرتدین نے ایک حربہ اختیار کیا کہ بڑی بڑی کپیوں کو مسلمانوں کے اونٹوں کے آگے لڑکا دیا، جس کی وجہ سے اونٹوں میں شدید بھگدڑ مچ گئی اور اسلامی فوج واپس مدینہ طیبہ چلی آئی۔ مسلمانوں کی اس طرح پسپائی نے مرتدین کے حوصلے بلند کر دیے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اب مسلمانوں میں مقابلہ کرنے کی ہرگز تاب نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے ذی القصہ میں موجود اپنے ساتھیوں کو ایک طرح سے یہ خوشخبری سنائی کہ چلے آؤ، اب ہم ہی فتح حاصل کریں گے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ پوری رات امیر المومنین اپنی فوج کی تیاری میں ہی مصروف رہے۔ رات کے آخری پہر آپ نے دشمن پر حملہ کر دیا۔ آپ خود پیدل چل رہے تھے جبکہ حضرت نعمان بن مکرن میمنہ پر، حضرت عبداللہ بن مکرن میسرہ پر اور حضرت سوید بن مکرن ساقہ فوج میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ شتر سوار دستہ بھی تھا۔ ابھی صبح نمودار بھی نہ ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے مرتدین کے سامنے صف بندی کر لی۔ یہ پیش قدمی اس قدر خاموشی اور صورت کے ساتھ ہوئی تھی کہ مرتدین کو عین وقت پر ہی معلوم ہوا کہ اسلامی فوج آ چکی ہے۔ مرتدین ابھی سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ مسلمانوں نے ان پر بڑا ہی شدید حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ ابھی آفتاب طلوع بھی نہ ہونے پایا تھا کہ مرتدین شکست کھا کر راہ فرار حاصل کر چکے تھے۔ طلحہ کا بھائی حبال بری طرح قتل ہوا۔ اہل اسلام کی مرتدین کے خلاف یہ پہلی اور مکمل فتح تھی۔ جہاں اس فتح نے مسلمانوں کو حوصلہ بخشا، وہیں مرتدین نے مسلمانوں پر ظلم و ستر کا بازار گرم کر دیا۔
بنو ذبیان اور بنو عبس نے اپنے علاقے کے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر کے شہید کر دیا۔ اس مختصر سی جنگ کے بعد فوری طور پر کوئی بھی بڑی کارروائی نہیں کی گئی، مگر اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ہر قبیلہ میں اسلام میں خلوص و استقامت میں بہتری آ گئی۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ مرتدین بھی اسلام کی طرف لوٹنے لگے۔ مدینہ طیبہ جو کہ ایک وقت میں بالکل ویران دکھائی دیتا تھا، اب یہاں مختلف قبائل کے وفود آنے لگے۔ سب سے پہلے یہاں صفوان، زبرقان اور بنو عدی کی جماعتیں داخل ہوئیں۔ بنو صفوان سر شام ہی آئے، جبکہ بنو زبرقان آدھی رات کو پہنچے، مگر بنو عدی کی آمد فجر سے کچھ ہی دیر پہلے ہوئی۔ بنو صفوان کی آمد کی اطلاع حضرت سعد بن ابی وقاص، زبرقان کی اطلاع حضرت عبد الرحمن بن عوف اور بنو عدی کی آمد کی اطلاع حضرت عبداللہ بن مسعود نے امیر المومنین تک پہنچائی۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ جماعتیں مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہی تھیں تو بعض لوگوں نے شور مچایا کہ یہ تو دشمن کی جماعتیں ہیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر موقع پر یہی فرمایا کہ نہیں، صبر کرو، کیونکہ یہ تو ہمارے دوست ہیں اور حمایت کے لیے آئے ہیں، ہمارے نقصان کے لیے نہیں۔ جب باقاعدہ طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ تمام جماعتیں دوست تھیں تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ تو بہت ہی مبارک شخصیت ہیں، آپ ہمیشہ بشارت دیتے چلے آئے ہیں، آپ جو فرماتے ہیں وہ ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بھی واپس آ گئے اور جو مسلمانوں کی فوجی قوت میں قابل قدر اضافہ ہو گیا۔ ایک شدید جنگ میں ذی حصہ اور ذی القصہ کے علاقوں کو اہل اسلام نے خالی کروا لیا اور وہاں پر حارث اور عوف کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہاں سے شکست کے بعد بنی عبس اور بنی بکر نے رائے فرار حاصل کی۔ ان علاقوں پر بنی ذبیان نے تصرف حاصل کر لیا تھا اور مرتدین کو خوار ہونا پڑا۔ ان میں سے کچھ لوگ مدینہ طیبہ آئے اور امیر المومنین سے عرض کیا کہ ہمیں ہماری زمینوں سے کیوں بے دخل کیا گیا ہے، تو ان کو جواب دیا گیا کہ اب یہ علاقے تمہارے نہیں بلکہ اہل اسلام کے ہیں۔ اس جنگ کے بعد بنی عبس اور بنی ذبیان نے شکست کے بعد طلحہ کے ساتھ سمیرا سے چل کر بزاخہ پہنچ کر تعلقات استوار کر لیے۔ اس جنگ کے تھوڑے دن بعد امیر المومنین نے مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے 11 فوجیں تشکیل دیں۔ ایک جمعیت کے سردار حضرت خالد بن ولید تھے، آپ کے ذمہ طلحہ بن خویل کی سرکوبی کرنا تھا۔ اس کے بعد آپ نے مالک بن نویرہ کا قلعہ کما کرنا تھا، مگر حضرت خالد سے پہلے یہ مہم اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھی۔ حضرت قاسم بن محمد، حضرت بدر بن الخلیل اور حضرت شام بن عروہ سے روایت ہے کہ جب بنو عبس کا ذبیان اور ان کے تابع قبائل نے اپنا اجتماع بزاخہ میں کر لیا تو طلحہ نے بنی جدیلہ اور غوث کو پیغام بھیجا کہ تم سب فوراً میرے پاس چلے آؤ۔ ان قبائل میں سے چند لوگ فوراً اس کے پاس آ گئے، جبکہ دوسرے لوگوں نے آنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید کی روانگی سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عدی بن حاتم کو بنو طے کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر سمجھائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ سب اس فتنہ میں تباہ و برباد ہو جائیں۔ حضرت خالد کو امیر المومنین نے حکم دیا کہ پہلے حملہ طے سے شروع کرنا اور پھر بزاخہ کا رخ کرنا اور سب سے آخر میں بطاخ کی طرف چلے جانا۔ اسی اسرا میں حضرت عدی بن حاتم نے اپنے قبیلہ والوں کو سمجھایا کہ اپنی ان حرکات سے باز آ جاؤ وگرنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہمیں چند دن دیتے جائیں تاکہ ہم بزاخہ میں مقیم اپنے آدمیوں کو واپس بلا لیں، یہ نہ ہو کہ طلحہ ان سب کو قتل کروا دے۔ حضرت عدی نے حضرت خالد کے پاس پہنچ کر یہی تجویز پیش کی تو حضرت خالد نے انہیں 3 روز کی مہلت دے دی۔ چنانچہ حضرت عدی نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اپنے آدمیوں کو بزاخہ سے نکال لو۔ وہ لوگ بڑی تدبیر سے اپنے آدمیوں کو نکال لائے۔ حضرت عدی نے ان تمام لوگوں کو ایک مرتبہ پھر کلمہ پڑھوایا اور اس کے بعد انہیں حضرت خالد کی خدمت میں لے کر آئے۔ اس کے بعد حضرت خالد نے جدیلہ سے مقابلہ کرنے کے لیے النصر کی طرف کوچ کرنا چاہا تو حضرت عدی نے آپ سے کہا کہ اگر آپ مجھے صرف چند یوم کی مہلت دیں تو شاید میں انہیں بھی قائل کر لوں۔ اس کے بعد حضرت عدی جدیلہ کے پاس آئے اور ان کو ایمان درست کرنے پر آخرکار قائل کر لیا۔ ان کے اسلام میں دوبارہ آنے سے اہل اسلام کو بہت فائدہ ہوا۔ چنانچہ یہ جب مسلمانوں کے ساتھ آ کر ملے تو ان کے ساتھ 1000 اونٹ سوار جانباز بھی تھے۔ یہ صرف اور صرف حضرت عدی بن حاتم کی فہم و فراست کا نتیجہ تھا کہ بغیر ذرا سی بھی جنگ کے بہت بڑی کامیابی اہل اسلام کو نصیب ہو گئی۔
مزید واقعات بیان کریں گے اگلی ویڈیو میں. وما علینا الا البلاغ المبین.